السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو شریکوں کا درد بھرا قصہ سنیے۔ دو شخص آپس میں شریک تھے۔ ان کے پاس 8,000 اشرفیاں جمع ہو گئی۔ ایک چونکہ پیشے حرفے سے واقف تھا اور دوسرا ناواقف تھا، اس لیے اس ناواقف کار نے ناواقف سے کہا کہ اب ہمارا نباہ مشکل ہے، آپ اپنا حق لے کر الگ ہو جائیے، آپ کام کاج سے ناواقف ہیں۔ چنانچہ دونوں نے اپنے اپنے حصے الگ الگ کر لیے اور جدا جدا ہو گئے۔ پھر اس حرفے والے نے بادشاہ کے مر جانے کے بعد اس کا شاہی محل 1,000 دینار میں خریدا اور اپنے ساتھی کو بلا کر اسے دکھایا اور کہا، بتلاؤ میں نے کیسی چیز خریدی۔ اس نے بڑی تعریف کی اور یہاں سے باہر چلا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا، خدایا، اس میرے ساتھی نے جو 1,000 دینار کا قصر دنیاوی خرید کیا ہے اور میں تجھ سے جنت کا محل چاہتا ہوں، میں تیرے نام پر تیرے مسکین بندوں پر 1,000 دینار خرچ کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 1,000 دینار راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ پھر اس دنیا دار شخص نے ایک زمانے کے بعد 1,000 دینار خرچ کر کے اپنا نکاح کیا۔ دعوت میں اپنے اس پرانے شریک کو بھی بلایا اور اس سے ذکر کیا کہ میں نے 1,000 دینار خرچ کر کے اس عورت سے شادی کی ہے۔ اس نے اس کی بھی تعریف کی۔ باہر آ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1,000 دینار دیے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے بار الہ، میرے ساتھی نے اتنی ہی رقم خرچ کر کے یہاں کی عورت حاصل کی ہے، اور میں اس رقم سے تجھ سے حور عین کا طالب ہوں۔ اور پھر وہ رقم راہ خدا میں صدقہ کر دی۔ پھر کچھ مدت کے بعد اس دنیا دار نے اس کو بلا کر کہا کہ 2,000 کے 2 باغ میں نے خرید کیے ہیں، دیکھ لو کیسے ہیں۔ اس نے دیکھ کر بہت تعریف کی اور باہر آ کر اپنی عادت کے مطابق جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ خدایا، میرے ساتھی نے 2,000 کے 2 باغ یہاں خریدے ہیں، میں تجھ سے جنت کے 2 باغ چاہتا ہوں اور یہ 2,000 دینار تیرے نام پر صدقہ ہے۔ چنانچہ اس رقم کو مستحقوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر جب فرشتہ ان دونوں کو فوت کر کے لے گیا، اس صدقہ کرنے والے کو جنت کے محل میں پہنچایا گیا، جہاں پر ایک حسین عورت بھی اسے ملی اور اسے 2 باغ بھی دیے گئے، اور وہ 2 نعمتیں ملی جنہیں بجز خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اسے اس وقت اپنا وہ ساتھی یاد آ گیا۔ فرشتے نے بتلایا کہ وہ تو جہنم میں ہے، اگر تم چاہو تو جھانک کر اسے دیکھ سکتے ہو۔ اس نے جب اسے جہنم کے اندر جلتا دیکھا تو اس سے کہا کہ قریب تھا کہ تم مجھے بھی چکمہ دے جاتا، اور یہ تو رب تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ میں بچ گیا۔ روایت میں ہے کہ 3,000 دینار تھے، ایک کافر تھا اور ایک مومن تھا۔ جب یہ مومن اپنی کل رقم راہ خدا میں خرچ کر چکا تو جھلی سر پر رکھ کر کدال پھاوڑا لے کر مزدوری کے لیے چلا۔ اسے ایک شخص ملا اور کہا کہ اگر تو میرے جانوروں کو سائسی کرے اور گوبر اٹھائے تو میں تجھے کھانے پینے کو دے دوں گا۔ اس نے منظور کر لیا اور کام شروع کر دیا، لیکن یہ شخص بڑا بے رحم اور بدگمان تھا۔ جہاں اس نے کسی جانور کو بیمار یا کمزور دیکھا تو اس مسکین ملازم کی گردن توڑتا، خوب مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اس کا دانہ تو چرا لیتا ہوگا۔ اس مسلمان سے یہ بیجا سختی برداشت نہ کی گئی تو ایک دن اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں اپنے کافر شریک کے ہاں چلا جاؤں۔ اس کی کھیتی ہے، باغات ہے،
میں وہاں کام کاج کروں گا اور وہ مجھے روٹی کا ٹکڑا دے دیا کرے گا اور مجھے کیا لینا دینا ہے۔ وہاں جو پہنچا تو شاہی اٹھاٹ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ایک بلند و بالا محل ہے، دربان اور پہرے دار ڈیوڑی پر اور چوکی دار غلام اور لونڈیاں سب موجود ہے۔ یہ ٹھٹکا اور دربانوں نے اسے روکا۔ اس نے ہر چند کہا تم اپنے مالک سے میرا ذکر کرو۔ انہوں نے کہا اب وقت نہیں، تم ایک کونے میں پڑے رہو، صبح جب وہ نکلے تو خود سلام کر لینا، اگر تم سچے ہو تو وہ تمہیں پہچان لیں گے، ورنہ پھر ہمارے ہاتھوں تمہاری پوری مرمت ہو جائے گی۔ اس مسکین کو یہی کرنا پڑا جو کمبل کا ٹکڑا یہ جسم سے لپٹے ہوئے تھا، اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور ایک کونے میں دبک کر پڑ گیا۔ صبح کے بعد اس کے راستے پر جا کھڑا ہوا۔ جب وہ نکلا اس پر نگاہ پڑی تو متعجب ہو کر پوچھا ہیں یہ کیا حالت ہے، مال کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ کچھ نہ پوچھو، اس وقت تو میرا کام جو ہے اسے پورا کر دو، یعنی مجھے موقع دو کہ میں تمہاری کھیتی باڑی کا کام مصر اور نوکروں کے انجام دوں، اور آپ مجھے کھانا دے دیا کیجیے، اور جب یہ کمبل بوسیدہ ہو کر پھٹ جائے تو ایک کمبل اور خرید دینا۔ اس نے کہا نہیں، میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بتلاؤ کہ اس رقم کو تم نے کیا کیا؟ جواب دیا کہ میں نے وہ رقم ایک شخص کو قرض دی۔ اس نے سوال کیا کہ کسے؟ کہا ایسے کو جو نہ لے کر مکرے نہ دینے سے انکار کرے۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا وہ اللہ تعالی ہے جو میرا اور تیرا رب ہے۔ یہ سنتے ہی اس کافر نے اس مسلمان سے ہاتھ چھڑا لیا اور اس سے کہا احمق ہوا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مر کر جب مٹی ہو جائے تو پھر دوبارہ زندہ ہو سکے اور اللہ تعالی ہمیں بدلہ دے۔ جب تو ایسا ہی بودا اور ایسے عقیدوں والا ہے تو مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں۔ بس وہ کافر تو گلفرے اڑاتا رہا اور مومن سختی سے دن گزارتا رہا، یہاں تک کہ دونوں کو موت آ گئی۔ مسلمان کو جنت میں جو نعمتیں اور رحمتیں ملی وہ انداز و شمار سے زائد تھی۔ اس نے جو دیکھا کہ حد نظر سے بلکہ ساری دنیا سے زیادہ تو زمین ہے اور بے شمار درخت اور باغات ہیں اور جا بجا نہریں اور چشمے ہیں، تو پوچھا یہ سب کس کا ہے؟ جواب ملا یہ سب آپ کا ہے۔ کہا سبحان اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ اب جو آگے بڑھا تو اس قدر لونڈی غلام دیکھے گنتی نہیں ہو سکتی۔ پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ کہا گیا سب آپ کے۔ اس سے اور زیادہ تعجب اور خوشی ہوئی۔ پھر جو آگے بڑھتا ہے تو سرخ یاقوت کے محل نظر آتے ہیں، ایک موتی کا ایک محل، اور ہر محل میں کئی حور عین ساتھ ہی اطلاع ہوئی یہ سب کچھ بھی آپ ہی کا ہے۔ پھر تو اس کی بانچیں کھل گئی، کہنے لگا خدا جانے میرا وہ کافر ساتھی کہاں ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے اسے دکھایا کہ وہ جہنم میں جل رہا ہے۔ اب ان میں وہ باتیں ہوئی جن کا ذکر یہاں ہوا ہے۔ پس مومن پر دنیا میں جو بلائیں آتی تھی انہیں وہ یاد کرے گا تو موت سے زیادہ بھاری بلا اسے کوئی نظر نہ آئے گی۔